آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد عارش رضوی ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور ملک جمعہ والی میں رہتا ہوں۔ اور پیارے بھائی آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد اویس رضا ہے اور برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، موضع گلڑیا میں رہتا ہوں۔ کیا پیارے بھائی میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت کس رخ بیٹھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ آپ یہ بتائیے تکیہ یا ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ تکیہ ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سیدھا بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ یہ بتائیے کیا لیٹ کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیٹ کر بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے پہلے تحفظ یعنی اعوذ باللہ شریف اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ نجاست کی جگہ غسل خانہ مثلا بیت الخلاء میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماغی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر جماغی آ جائے تو تلاوت موقوف یعنی بند کر دیں کیونکہ جماغی شیطانی اثر ہے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران پیر صاحب، عالم دین یا استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، تلاوت موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے بعض لوگ کہتے ہیں اگر قرآن شریف کھلا ہوا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی بروز قیامت گواہ ہوگی۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کسی نمازی بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے۔ آپ یہ بتائیے بہت سے اسلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اجتماعی طور پر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع ہے، ایسے موقع پر سب کو آہستہ آواز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے مدرسے میں طلبہ جو بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مدرسے میں طلبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے۔ ماشاءاللہ عرش بھائی آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ کیوبیس بھائی میں بھی آپ سے کچھ دینی سوال کر سکتا ہوں؟ کیجئے عرش بھائی، انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ یہ بتائیے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے ایک مخصوص حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا بشرطے کہ وہ فقیر ہاشمی نہ ہو زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ کیوبیس بھائی آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کس سن میں فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ چند شرطوں کے ساتھ مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ یہ بتائیں وہ چند شرطیں کیا ہیں؟ وہ چند شرطیں یہ ہیں: بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فاضل ہونا، مال کا نامی ہونا اور مال پر سال گزرنا۔ کیوبیس بھائی آپ یہ بتائیں صاحب نصاب کون ہے؟ جو آدمی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ یا سامان تجارت کا مالک ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ آپ یہ بتائیں انبیاء کرام پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ انبیاء اکرام پر زکوٰۃ بالاجماع فرض نہیں۔ انبیاء کرام کے مال پر زکوٰۃ کیوں فرض نہیں؟ انبیاء اکرام کے پاس جو کچھ ہوتا گے وہ مال امانت ہے اور مال امانت پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیوبیس بھائی آپ یہ بتائیں زکوٰۃ کے فوائد و فضائل کیا ہیں؟ ماشاءاللہ عرش بھائی آپ نے وقت کی نبض دیکھ کر بہت عمدہ سوال کیا گیا۔ اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے جس کی وجہ سے ان کا مال پاک و صاف نہیں ہوتا اور نماز جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ پیارے بھائی
ज़कात के बहुत से फ़वाइद और फ़ज़ाइल हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमील ईमान का दरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अअराफ में इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़काह। ज़कात देने से तक़वा हासिल होता है। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता है। ज़कात अदा करना अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वाले की सिफात में से है। ज़कात अदा करने से गरीब इस्लामी भाइयों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। ज़कात देने से माल पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से लालच और बुख्ल जैसी बुरी सिफात से अगर दिल में हो तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत और बख्शिश का महबूब वस्फ मिल जाता है। ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अली की रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात कम नहीं होती, हर साल बढ़ती रहती है। ये तजुर्बा है। माशाअल्लाह उवैस भाई, माशाअल्लाह। उवैस भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया परिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।